السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ہستی کا ذمہ داری لیا ہے، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہستی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی کامیابی کا اگر ذمہ داری لیا ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کا طریقہ جب تک نہیں آئے گا تو ہم کامیاب دنیا اور آخرت میں نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اللہ نے اس کو بہترین نمونہ بتلایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج پوری انسانیت دنیا میں الجھا ہوا ہے۔ پوری انسانیت کے اندر کیا چیز ہے؟ ایک اندر آکروش ہے۔ پوری دنیا میں ظلم و زیادتی بھرا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے انسان چاہتے ہیں کہ بس ہماری ہی سکہ پوری دنیا میں چلے۔ لوگ ایثار ہمدردی کو بھول گئے ہیں۔ لوگ ایثار اور ہمدردی کو بھول گئے ہیں، بھائی چارگی کو بھول گئے ہیں۔ وہ ساری بھائی چارگی، ساری ایثار ہمدردی، ساری اخلاق وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ظاہر ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کفار مکہ سے کس طرح بیہیو اور کس طرح برتاؤ کرتے تھے۔ کفار مکہ اللہ کے نبی کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اللہ کے نبی ان کے برائی کو معاف کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جب انسان آئے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن عطا فرمائے گا۔ اور وہ آج ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر کینہ، حسد، بغض، ایک دوسرے کے لیے نفرت، یہ ساری چیز ہمارے اندر پایا جا رہا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کی شکل کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اڑوس پڑوس تو دور کی چیز ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑا ہے، فساد ہے، کینہ حسد سے بھرا ہوا ہے ہمارا دل، اور ہم امن کی انتظار کرتے ہیں کہ کیوں نہیں آج مسلمان کیوں پستی میں ہے، مسلمان کیوں پریشان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو قوم کا ذمہ دار ہے، اگر اس قوم کا ذمہ دار ہی گڑبڑی کرے گا نا تو پریشانی کس پر آئے گا؟ اس کے جو ذمہ دارانہ ہے اسی پر پریشانی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داری سب کو نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داری سب کو نہیں دیتے ہیں۔ اگر ذمہ داری مل جائے تو اس کو ہم کو اللہ کی ذات کے لیے انصاف کے ساتھ نبھانا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر کتنا بگاڑ ہے۔ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ لفظ کافر کہنا بہت آسان ہے۔ اگر کسی کے بارے میں ہم کلیم کرتے ہیں فلانا آدمی کافر ہے، اگر صحیح معنوں میں وہ کافر نہیں ہے تو وہ جانتے ہیں، وہ ریٹرن میرے پاس آ جاتا ہے۔ وہ اگر کافر نہیں ہے تو وہ بول ہم جو ہی زبان سے نکالے تو وہ ریٹرن وہ بول میرے پاس واپس آ جاتا ہے۔ کافر اس کے بجائے ہم خود ہو جاتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کو یہ بات بولنے سے پہلے ہزاروں دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کفر کا ڈکلیئر کرنے والے۔ کافر جو اللہ کا انکار کرے، کافر جو اللہ کو نہ مانے، اسی کو نہ کافر کہا گیا ہے۔ مشرک، شرک کرنے والے، ان کو تو کافر نہیں کہا گیا، شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات میں وہ شریک کرتے ہیں، اس کو کافر نہیں کہا گیا ہے، اس کو مشرک کہا گیا ہے۔ شرک کرنے والا، اس میں تو ہم لوگ بھی شامل ہیں، ہم لوگ بھی بہت سارے شرک کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، بولنے سے پہلے نا سوچیں
کہ ہم یہ بات جو زبان کھولتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی بد کلامی کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بھائیو، اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں، زبان کو کھولنے سے پہلے سوچیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایسی ایک وبا ہے کہ اس میں آج اکثر و بیشتر لوگ مبتلا ہے کہ زبان کو کنٹرول میں نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ یہ زبان تو میرے اللہ نے مجھے دی ہے تو مجھے کنٹرول کرنا ہے۔ ہم دوسرے کے بہکاوے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مذہب بنایا ہے۔ اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ ایثار ہمدردی، اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ ہم معاف کرنے والے بنیں، درگزر کرنے والے بنیں۔ ہم کسی کی دل کی بات کو ہم ظاہر نہیں کر پائیں گے، یعنی کہ ہم کسی کے بارے ڈکلیئر نہیں کر پائیں گے کہ فلاں آدمی کافر، تو وہ مشرک، تو وہ اللہ کا دشمن، وہ اللہ کا نبی کا دشمن۔ اس طرح سے آج مسلمانوں کے اندر عام ہو گیا ہے۔ ہم کو اللہ نے اس کا ٹھیکیدار تھوڑی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے عبداللہ بن ابی، اللہ کے نبی کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر تہمت لگاتے تھے، تو اللہ کے نبی ان کے ساتھ تو ایسا سلوک نہیں کیے، بلکہ اللہ کے نبی عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھائے اور عبداللہ بن ابی کے زبان پر اپنے لعاب دہن کو ٹپکائے اور اپنی کرتا ان کے جنازے کے لیے پیش کیے۔ اتنا کچھ اخلاق اللہ کے نبی ان کے سامنے پیش کیے، اور منافقوں نے دیکھا تو اللہ کے نبی کی اس ادا کو دیکھ کے منافق لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ تو ہمیں بھی کسی انسان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، ہم کو اللہ نے ذمہ دیا ہے کہ تمہارا ذمہ ہے کہ صحیح بات ان تک پہنچا دو، ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دعوت پیش کیے، مگر ان کی چچا نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانی، تو اللہ کے نبی مایوس ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی کوشش کیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ۔ اللہ کی طرف سے بات آ گئی، اے نبی جی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت آپ نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت کا ذمہ تو اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ تو ہمارا کام ہے کسی انسان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا، بلکہ اس کے بارے میں صحیح گمان رکھنا، اس کے بارے میں دعائیں کرنا، ان کے بارے میں اچھا تصور اپنے دل میں پیدا کرنا۔ یہ آج ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ بھائیو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی انسان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ تو انشاءاللہ بولنے میں جو غلطی ہو اللہ معاف کرے، انشاءاللہ آپ بھی معاف کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔